أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اذان کی فضیلت کا اور مشروع ہونے کا ذکر ہے. فرمایا اذا نادیتم الصلاۃ اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو کافر اور مشرک لوگ، بے دین لوگ شور کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، کھیل کرتے ہیں جب اذان کی آواز آئے. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں حقیقت معلوم نہیں ہے، بے عقل ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، خواہ کوئی جن سن رہے ہوں اس کی آواز کو، یا انسان سن رہے ہوں، یا کوئی چیز بھی سن رہی ہو، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے خشک چیزیں تک آواز پہنچ رہی ہے یا تر چیزوں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے، قیامت کے دن وہ سب چیزیں اس مؤذن کے لیے گواہی دیں گی. یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے. آج کی گزارشات میں اذان کے متعلق
بیان کرنا ہے کہ اذان مشروع کب ہوئی، یعنی اسلام آنے کے بعد کس سال کو اذان کا حکم ہوا کہ اذان دیا کرو اور ان الفاظ کے ساتھ دیا کرو، اور اذان اور اقامت کے الفاظ کتنے ہیں، کیسے کہنی چاہیے، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مؤذن کے لیے فضیلت کیا ہے اذان دینے میں، اور چوتھی بات ہے کہ نماز کے علاوہ کن کن امور میں اور بھی اذان مشروع ہے۔ پانچویں بات یہ عرض کرنی ہے کہ کن نمازوں میں اذان اور اقامت کہنا منع ہے، کن نمازوں میں اذان اور اقامت کہنا منع ہے، اور چھٹی بات یہ ہے کہ اذان کون دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا۔ ساتویں بات یہ ہے کہ کیسے حالات میں اذان کا جواب دینا واجب نہیں رہتا، اور ان حالات کے علاوہ باقی سب حالتوں میں اذان کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ یہ کل 7 پہلو ہیں اذان کے متعلق جو عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اذان کی مشروعیت کب ہوئی۔ سن 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں مقیم ہوئے اور مسلمانوں میں اضافہ ہوا تو پھر لازمی بات ہے نمازیوں میں اضافہ ہوا، اور دور دور سے بھی نمازی نماز کے لیے آتے تھے، لیکن خود ہی جمع ہو کر بیٹھ جاتے تھے، کوئی بلانے کی خاص وجہ کوئی الفاظ نہیں تھے۔ کبھی کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصلاۃ جامعۃ اس طرح کا لفظ کہہ دیتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، کہیں آگے پیچھے بیٹھے ہیں تو آ جائیں۔ جب کثرت ہوئی نمازیوں کی ہجرت کے چند ہی مہینوں بعد، تو آپ نے اس موضوع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ بعض نے یہ بات کہی کہ یہودی لوگ آگ جلاتے ہیں تو ہم بھی کہیں سائڈ میں آگ جلا دیا کریں گے، لوگ آگ کے شعلوں کو دیکھ کر نماز کے لیے آ جائیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا عیسائی لوگ سینگ میں کچھ پھونک مارتے ہیں تو ایک چیخ کی آواز آتی ہے، اس طرح ہم کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ تو یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ ایک بڑی لکڑی اور ایک چھوٹی لکڑی لے کر اس کو خاص انداز میں یوں ماریں گے، اس سے ایک آواز پیدا ہوگی، یہ ہماری ممتاز آواز ہے، ان کے ساتھ بھی مشابہت نہیں ہوگی، لہذا یہ آواز سن کر مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ یہ مشورہ ہوتا رہا لیکن کوئی قول فیصل نہیں ہوا، آپ نے کسی پہلو پر حکم ارشاد نہیں فرمایا، لیکن فکر مندی تقریباً سب کو پہلے ہی تھی۔ اور آج کی اس مجلس میں عبداللہ بن زید انصاری کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فکر تھی کہ یہ عجیب ایک مشورہ زیر بحث آیا جو حل نہ ہو سکا، کہ صبح کے وقت بعض نے ظہر کی اذان کے قریب، بعض نے صبح کا وقت لکھا ہے،
کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ حضرت میں اسی پریشانی میں سو گیا تھا کہ اذان کا مسئلہ، یعنی اذان نماز کے بلانے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے، اسی پریشانی میں ہم سارے اٹھے تھے اور میں اسی پریشانی میں سو گیا کہ ایک شخص میرے پاس سے گزرا اور اس کے پاس وہ 2 لکڑیاں سی تھیں جو بجانے والی، جو دف بجانے کے لیے ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں لوگ سحری کے وقت بھی یہ بجاتے تھے. تو میں نے اس کو کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، یہ لکڑیاں بیچتے ہو؟ خواب میں. تو اس نے کہا کیا کرو گے ان لکڑیوں کو؟ میں نے کہا وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے ان کو بجا کر. تو اس نے کہا اس سے بہتر میں تمہیں کوئی کلمے نہ بتا دوں، ان کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا کرو. کہا آپ بتا دیں. تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کلمے پڑھا کرو اونچے آواز کے ساتھ تو لوگ نماز کے لیے آ جائیں. یہ خوشی خوشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب سنائی. آپ کو ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. فرمایا ہاں بالکل صحیح ہے، میں ابھی وہ واقعہ بیان کرتا ہوں. تمہاری آواز پست ہے، جاؤ اذان کا وقت ہو رہا ہے، نمازوں کا وقت ہو رہا ہے، تو بلال کو یہ کلمے بتاتے جاؤ اور وہ اونچی آواز کے ساتھ یہ کلمے ادا کرتا جائے، لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. ایسا ہی ہوا. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی، انہوں نے ساتھ ساتھ بتانا شروع کیا. تو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے خوشی کے ساتھ مسجد کی طرف آنے لگے اور حتیٰ کہ اپنی چادر کو بھی راستے میں ٹھیک کر رہے تھے، اور فوراً آ کر حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں نے یہ کلمے خواب میں دیکھے ہیں، مجھے کسی نے بتائے ہیں. کہا کیسے؟ انہوں نے بھی بعین ہی اسی طرح کی خواب نقل کر دی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ اور اچھی بات ہو گئی. یہ سن 1 ہجری میں اذان کی مشروعیت ہوئی ہے. آپ نے جو فرمایا کہ اچھا وہ یہی کلمے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ کو خواب میں صحیح بتائے گئے ہیں، یہی کلمے ہیں. یہ تصدیق کیسے ہوئی؟ واقع معراج میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھے، بلکہ خود رہبر بھی تھے اس سفر کے، لے کر جا رہے تھے، تو عرش کے پاؤں کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے ارد گرد نورانی پردے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب عرش کے قریب پہنچا تو ابھی جبرائیل ساتھ ہی ہیں، تو پردوں کے پیچھے سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگی. میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اتنی ہی دیر میں وہ فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہو گیا اور پورے یہ کلمے اذان کے اس نے کہہ دیے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ حضرت سب سے مقرب میں ہوں اللہ رب العزت کا، لیکن یہ شخص یہ فرشتہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے
اور یہ کلمے بھی میں نے پہلی دفعہ سنے ہیں۔ اسی کے بعد پھر جبرائیل تو یہیں رہ گئے اور آپ اوپر عرش کے اوپر تشریف لے گئے جہاں نمازوں کی فرضیت ہوئی۔ تو اذان کی مشروعیت جیسے کہ معراج کے واقعے میں نماز فرض ہوئی، اذان کے کلمے بھی سنا دیے گئے تھے، لیکن مکہ میں یہ عمل میں نہیں آئے، اس لیے کہ جو چند صحابہ کرام مکی زندگی میں بنتے گئے وہ اکثر حضرت کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے، اور پھر نماز کی فرضیت واقع معراج میں ہوئی تو اس کے تو 2-2.5 سال، بعض نے 3 سال لکھا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے۔ تو یہ خواب اور پرانی واقع معراج کی بات یہ دونوں آپس میں مطابق ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی، وہ حدیث ہو جاتی ہے، حکم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی صحابی کوئی کام کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ اس کام کو منع نہ فرمائیں، خاموشی فرمائیں یا جملہ فرما دیں کہ ٹھیک ہوا ہے، وہ بھی حدیث ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی پیغمبر بھی اپنے سامنے منکر بات کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ تو آپ کو خواب سنائی گئی اور آپ نے تصدیق کر دی، حدیث ہو گئی۔ چنانچہ اس وقت سے اذان کی مشروعیت ہو گئی، اور اقامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اقامت میں 2 جملوں کا اضافہ فرمایا کہ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہا کرو، اور صبح کی اذان میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اضافہ فرمایا کہ الصلاۃ خیر من النوم، صبح کی اذان میں کہا کرو حی علی الفلاح کے بعد۔ بعض لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ الصلاۃ خیر من النوم کے موجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ جب مؤذن نے اذان دی مسجد نبوی میں دور فاروقی میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیٹھے تھے، اور جیسے آنکھ لگ جاتی ہے اس طریقے سے نماز کی انتظار میں، جماعت کرانے کی انتظار میں امام صاحب بیٹھے تھے اور آنکھ لگ گئی۔ تو مؤذن نے قریب گزرتے ہوئے یہ جملہ کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو صبح کی اذان میں ہی رہنے دو، اس کو اذان میں ہی رہنے دو، کہیں بعد میں یہی سسٹم چالو ہو جائے گا کہ نماز کے بعد بھی کوئی سویا ہوا ہو تو لوگ اس کو یہ کہیں کہ جگانے کے بجائے، ویسے ہاتھ لگانے کے بجائے کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے موجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نہ، حضرت عمر فاروق نہیں ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اس جملے کو صبح کی اذان میں ہی رہنے دو، اس کے علاوہ جب وقت میں کوئی سویا ہوا ہو تو یہ جملے نہ کہو۔ جیسے کہ آپ لوگ دوپہر کو بھی سوتے ہیں تو اس وقت بھی زور کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے کہ سوئے ہوئے ہیں۔ لوگ بعض زور کے بعد سوتے ہیں، عصر سے پہلے اٹھتے ہیں، تو پھر عصر کی نماز میں بھی یہ ہونا چاہیے، یہ صبح کی اذان میں ہی رہنے دو۔ یہ تو ہے اذان بلالی۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب آپ غزوہ حنین کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور پھر حنین کا علاقہ فتح ہوا، جو یہ علاقہ جعرانہ کی طرف ہے، جو مکہ کی سائڈ جعرانہ کی طرف یعنی کہ طائف کی طرف ہے جو، تو یہاں غزوہ حنین کی کامیابی کے بعد جعرانہ جگہ سے آپ نے بطور شکر کے احرام باندھا تھا اور عمرہ ادا فرمایا ہے۔ یہاں غزوہ حنین سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو نماز کا وقت ہوا سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد۔
تو آپ نے فرمایا اذان دو. اذان شروع ہوئی. ادھر مشرکین کے بچے کھیل رہے تھے, انہوں نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا شروع کر دیا ہے. تو اذان جب ختم ہوئی تو آپ نے ان کو بلایا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہم نے مذاق میں بنایا ہے, مذاق بنائی ہے. یہ جملے ہم نے مذاق کے طور پر کہے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر. بعض دفعہ نیک لوگوں کی اداؤں کی مذاق بھی اثر کر جاتی ہے. 70,000 جادوگر تھے. تاریخ نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا لباس پہن کے آئے تھے, اور اسی لباس نے یہ اثر کیا کہ پھر سارے کے سارے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین سجدے میں گر گئے بطور شکر کے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتے ہیں, موسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہری مشابہت نے ان کے اوپر اثر کر دیا ہے. ظاہری مشابہت ہمارے پیغمبر کی بنائی, ہم نے ان کو محروم نہیں کیا کہ تم بھی کامیاب ہو گئے ہو. او مسلمانوں, تم کم اپنے پیغمبر کی ظاہری مشابہت بناؤ گے. کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہے؟ کب فکر تمہیں لگے گی, کب دل تمہیں جھنجھوڑے گا کہ اپنے پیغمبر کی وضاحت, لباس, داڑھی, ہر چیز میں اختیار کرو, اس میں حسنہ, اس میں برکت ہی برکت ہے. یہ اختیار کر کے دیکھو نا, پھر اس کے بعد پتہ چلے گا اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے. سیڈیا والے بڑے ناراض ہوتے ہیں مولویوں پر اور بڑے عجیب عجیب سے جملے کستے ہیں. کیوں؟ یہ مولوی کو اتنی عزت کیوں مل جاتی ہے, فلاں ہو جاتا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی دروازے بند ہیں, آپ لوگ بھی عالم بن جاؤ اور پھر مسجد بناؤ, مدرسہ بناؤ, اللہ تمہیں بھی عزت دے گا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آؤ گے نا, تو پھر دیکھو اس میں برکت کیا ہوتی ہے. دنیا آخرت میں برکت ہی برکت ہے. آپ کی ہر سنت میں برکت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں, نور ہی نور ہے, برکت ہی برکت ہے, خیر ہی خیر ہے, فتح ہی فتح ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. تو کہتے ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائیں گے کہ ہم نے مذاق میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے جملے کہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا, بچوں کو بلایا, ادھر آ جاؤ. کہتے ہیں میں اتنا چھوٹا نہیں تھا, 14-15 سال کا تھا, اور ذہن میں اتنی چیز ضرور بھری ہوئی تھی کہ دنیا میں اگر کوئی برا ہے مذہب کے اعتبار سے تو اسلام مذہب برا ہے, اور دنیا میں شخص کے اعتبار سے کوئی الیاذ باللہ نقل کفر نباشت, اگر کوئی برا ہے شخص کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی برا نہیں ہے. یہ میرا نظریہ تھا. لیکن جب میں قریب آیا, اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں جو بلا رہے ہیں, ہم ان کے نہیں ہیں, لیکن اس آواز میں ایسی کوئی مقناطیس تھی کہ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں کھنچتا چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کی طرف, اشارے کی طرف. اللہ نے فیصلے کر رکھے تھے نا. تو جب میں قریب گیا تو اور بھی ساتھی جو ساتھ کھیلنے والے تھے وہ بھی قریب گئے. تو حضرت نے پوچھا کہ آپ لوگ اللہ اکبر یوں کہہ رہے تھے؟ ہم نے کہا جی یوں کہہ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا آپ لوگوں میں سے آواز سب سے خوبصورت اور اونچی کس کی ہے؟ تو سارے لڑکوں نے اشارہ کیا کہ اس کی ہے, اور انہوں نے صحیح اشارہ کیا. ابو محذورہ کہتے ہیں انہوں نے صحیح اشارہ کیا, میری آواز اونچی بھی تھی, خوبصورت بھی تھی. تو آپ نے مجھے قریب بلایا, کہا پڑھو بیٹے اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کہنا شروع ہو گیا, پھر فرمایا اللہ اکبر پڑھو. پھر میں نے اللہ اکبر. پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے پوری اذان آپ نے مجھے پڑھائی اور میں پیچھے پڑھی, اور پھر آپ یوں بھی فرماتے تھے اونچا کرو, آواز کو اونچا کرو.
میں پھر اونچا کرتا تھا، آپ آواز اتنی اونچی نہیں کرتے تھے، آپ کا مقصد تو صرف مجھے بتانا اور سمجھانا تھا، لیکن مجھے فرمایا کہ اونچی کرو، آواز اونچی کرو۔ پھر قریب بلا کر سر کے اگلے حصے سے یوں ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں ناف تک میرے ہاتھ پھیرا کہ ابو محذورہ یہ آواز اونچی کر کے جب بھی پڑھنی ہے اونچی کرنی ہے۔ تو ابھی میں والدین سے میں نے نہیں پوچھا ہے، گھر میں نہیں گیا ہوں، لیکن اس ہاتھ کی برکت سے اور آپ کی شفقت کے برکت سے اللہ نے میرے دل میں مذہب کے لحاظ سے سب سے زیادہ محبوب مذہب اسلام ڈال دیا، اور شخصوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب شخص میرے دل میں اللہ کے رسول کو ڈال دیا۔ میں ابھی گھر نہیں گیا تھا۔ اچھا، آپ کا جلال اور آپ کا جمال دونوں صفتیں یوں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جلال اور صفت جمال دونوں یوں سامنے آتی تھی۔ تو لیکن جب میں نے توازن کیا تو مجھے رحمت غالب نظر آئی، شفقت غالب نظر آئی، تو میں نے عرض کر دیا، ڈرتے ڈرتے عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو شہادت پڑھ لی ہے، ایمان اور اسلام لا چکا ہوں، مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گیا ہوں، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، مسجد حرام میں بھی کوئی امام مقرر ہوگا، درخواست یہ ہے کہ مجھے مسجد حرام کا مؤذن مقرر فرما دے۔ کتنے ہوشیار تھے، کیسے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابو محذورہ، تم آج سے مسجد حرام کے مؤذن ہو۔ تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تھے وہ بالکل پیشانی کے ساتھ والے بالوں پر، اور یوں ابو محذورہ نے پوری زندگی ان بالوں کو نہیں کاٹا، حج عمرے کیے، پچھلا حصہ حلق کرتے رہتے تھے، کاٹتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ میدان حشر میں، قبر میں، حساب و کتاب کے وقت میرے پاس کوئی اور نیکی جب کوئی کام نہیں آئے گی تو میں اللہ کے سامنے ان بالوں کو، اس سینے کو، اس چہرے کو حاضر کروں گا کہ ان بالوں پر تیرے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہیں، یا اللہ ان بالوں پر ہاتھ لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس برکت سے میری آخرت بنا دے، میری مغفرت کر دے، اس لیے بال نہیں مڈائے۔ عشق کی ادا ہے۔ کوئی مسافر اس منزل پہ چلے تو پھر پتہ چلے گا نا۔ اور آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے کہ ابو معذورہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر انہوں نے پڑھے، پھر انہوں نے فرمایا، پھر انہوں نے پڑھے، تو وہ ڈبل ڈبل ہو گئے نا جملے۔ اس کو ترجیح کہتے ہیں، بار بار شہادتین بار بار۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی یوں ہی اذان دیتے رہے دوہرے دوہرے الفاظ کے ساتھ، کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تو یہ دوہرے دوہرے الفاظ تھے۔ آپ کو پتہ تھا، کبھی ملنے آتے تھے وہ بال بھی نظر آتے تھے، آپ کے علم میں تھی یہ دونوں باتیں، لیکن آپ نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں فرمایا۔ تو یہ ترجیح اذان حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مسلک ترجیح اذان والا ہے، جو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کو 2 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ کہتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی 2 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ترجیح، ترجیح عین کے ساتھ، رجع بار بار کہنا، لوٹانا۔ اور ان کی اقامت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ،
جو اکثر آپ اقامت سنتے ہیں یہ اقامت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور جو اذان سنتے ہیں آپ اکثر یہ اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے۔ احناف نے حضرت بلال کی اذان کو لیا اور حضرت ابو محذورہ کی اقامت کو لیا، دونوں مؤذنوں کی بات کو لے لیا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت یہ ہے جو حرم سے سنتے ہو آپ، اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کبھی اس طرح بھی کہنے میں سنت سے ثابت ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ فردہ جو اقامت ہے یہ بلال کی ہے، مسنا جو اذان ہے یہ بلال کی ہے، اور ترجیح والی اذان ابو محذورہ کی ہے، اور مسنا والی اقامت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو یہ تو ہے اذان کی مشروعیت۔ اور دوسری بات بھی آپ کو بتا دی ساتھ، اذان کے الفاظ، اذان بلالی کیا ہے اور اذان ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں 4 مؤذن مقرر کیے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن ام مکتوم کو، نابینا صحابی ہیں، ان کی آواز بھی خوبصورت تھی، اونچی آواز تھی۔ اکثر نابینوں کی آواز اللہ نے خوبصورت بھی بنائی ہے اور اونچی بھی بنائی ہے۔ یہ بھی مسجد نبوی کے مؤذن تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کے مؤذن تھے۔ آپ نے مسجد قباء بھی بنائی، جہاں قباء مقام پہ آپ ٹھہرے تھے، جہاں 2 رکعت نفل پڑھنا عمرے کے مقبول کا ثواب ہے۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن آپ نے مسجد حرام میں مقرر کیا۔ تیسری بات، مؤذن کی فضیلت۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جائے گی یہ سب چیزیں مؤذن کے لیے سفارش کریں گی۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 سال اگر مؤذن اذان دیتا ہے احتساباً، نیک نیتی کے ساتھ، ایمانا واحتساباً، تو جہنم سے مؤذن کو بری کر دیں گے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مؤذن 10 سال اذان دے، اقامت کہے، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یومیہ 60 نیکیاں اذان کو اس کو ملتی ہیں، اذان کی، اور 30 نیکیاں اقامت کی اس کو ملتی ہیں یومیہ۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 طرح کے حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی: عند المطر، بارش جب ہو رہی ہو، عند الحرب، میدان جہاد میں، اور عند الاذان، جب اذان ہو رہی ہو اس وقت جب کوئی شخص دعا مانگے، یا جہاد فی سبیل اللہ میں دعا مانگے، یا جب رحمت کی بارش ہو رہی ہو تو تب دعا مانگے، اس وقت اللہ کی صفت رحمت زیادہ غالب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، بارش بھی سخاوت ہے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخاوت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا اور بھی کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مؤذن اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے تو میں اس کے لیے سفارش کروں گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت مؤذنین کے تو بہت ساری فضیلتیں ہو گئی، ان کے لیے سفارش بھی ہو گئی، مغفرت کی دعا بھی ہو گئی، جنت بھی واجب ہو گئی، سب جگہ ان کے لیے گواہی بھی دیں گی، تو جو مؤذن نہیں ہے تو وہ تو اس فضیلت سے محروم ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمے مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی کہا کرو، من قلبہ، دل سے وہی جملے کہا کرو، پھر اذان جب ختم ہو جائے تو درود و سلام پڑھا کرو،
اور پھر اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد وسیلے والی دعا مانگا کرو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ. تو جنت ایسے شخص کے لیے واجب ہو گئی اور میرے لیے ایسے شخص کے لیے شفاعت کرنا ضروری ہو گئی ہے. کتنی آسان بات ہے کہ اذان جب ہو رہی ہو مؤذن وقفہ لیتا ہے، آپ وہی جملے کہو، صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. اور اقامت کے وقت جب مؤذن اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہے تو آپ کہو اقامہ اللہ و ادامہ. اور الصلاۃ خیر من النوم صبح کے وقت تو کہو صدقت و بررت، آپ نے سچ کہا، کامیاب ہو گیا، اچھی بات کہی. نیند میں فائدہ نہیں، کافی ہو چکی ہے. جو ساری رات پوری نہیں ہوئی صبح کے 10 منٹوں میں کیسے پوری ہوگی؟ یہ اذان کے وقت شیطان تھپکی دیتا ہے، سلاتا ہے. تو پھر جو اس کے ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو یہ مؤذن کی فضیلت بیان ہوئی. کن امور میں نماز کے علاوہ اذان ثابت ہے؟ بچہ جب پیدا ہو اس وقت اس کے کان میں اذان و اقامت، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت ثابت ہے. جب پریشانی کے احوال ہو جائیں ہر طرف سے اذانیں کرنا یہ ثابت ہے. کسی کو مرگی ہو جائے اس کے کان میں اذان و اقامت دینی چاہیے. کسی کو زیادہ غصہ آ جائے اس وقت اس کے قریب اذان شروع کر دو. کوئی شخص بہت بد اخلاقی پر اتر آئے اذان دینا اس وقت بھی مفید ہے. اور کوئی جانور بہت زیادہ شرارتی ہو جائے، سرکش ہو جائے، اس جانور کے کان میں بھی اذان دینا ثابت ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا. اور جب کوئی دشمن حملہ کر دے اس وقت بھی اذان دینا ثابت ہے. اور جب عمومی طور پر مسلمانوں کی کسی بستی میں آگ لگ جائے تو اس وقت بھی اذان دینا ثابت ہے. جب مشکل حالات اور پریشانی کے حالات ہو جائیں تو بھی ہر طرف سے اذانیں ہوں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی علاقے میں جاتے اور وہاں پر اذانیں جب ہو رہی ہوتی تو حملہ نہیں فرماتے کہ یہ مسلمانوں کا یہ علاقہ ہے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے کسی علاقے میں اگر اذانیں نہیں ہوتی تو یہ مسلمان ہی نہیں رہے، ان پر حملہ واجب ہو گیا ہے، یہ ارتداد کے درجے میں چلے گئے ہیں مسلمان کے وہ اذانیں نہیں دیتے. اور جو اذانیں جہاں ہوتی ہیں فرمایا وہ رحمت کی جگہ ہے. اور اذان کے بعد اقامت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان جہاں ہوتی ہیں وہ رحمت کی جگہ ہے. میں سوچتا رہتا ہوں ان مسلمانوں کے بارے میں کہ جو دارالکفر میں جا کے روزی کماتے ہیں جہاں اذان پر پابندی ہوتی ہے. وہاں پتہ نہیں یہ کیسے چھپ چھپ کے اندر اذان کوئی خفیہ، وہ بھی سائڈ والی کوٹھی میں آواز نہیں جانی چاہیے، ہاں ورنہ قانون حرکت میں آ جائے گا. تو بہت سارے مسلمان جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو اللہ روزی نہیں دیتا، دارالکفر میں جا کر کافروں کی خدمت کر کے ان کو پیسے میں ذائقہ آتا ہے، اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. یہی پھر کہہ سکتا ہے بندہ کہ دارالکفر میں جا کر کافروں کی خدمت کر کے وہ جب ان کو پیسہ دیتے ہیں نا پھر ان کو اس میں زیادہ خیر واللہ عالم محسوس ہوتی ہے، برکت اور سکون لگتا ہے. ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنے اذان نمازیں وغیرہ سب ضائع کرتے ہیں، ایمان ضائع کرتے ہیں. وہاں کے یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، ایسے فحاشی اور عریانی ہو گئی، تو دارالکفر میں رہنا کیسے آسان ہوگا؟ اور کن نمازوں میں اذان دینا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ نفل نمازوں میں، سنت نمازوں میں، وتر میں، نماز جنازہ میں، چاند گرہن میں، سورج گرہن میں، عیدین کی نماز میں، بارش کی نماز میں، ان نمازوں میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان و اقامت ثابت نہیں ہے، لہذا ان میں اذان و اقامت نہیں کہی جائے گی. اور کب اذان کا جواب دینا واجب ہے؟ جب انسان کھانا کھا رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو
مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہو یا سو رہا ہے اپنے گھر یا پیشاب پخانے میں ہے یا حیض و نفاس یا جنابت کی حالت ہے، ان تمام امور یہ جو احوال ہیں ان میں اذان کا جواب نہ دینا واجب ہے، اور اگر دے گا تو گنہگار ہوگا۔ ان امور کے علاوہ باقی جو کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کو بند کرے، اور اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ سپیکر کی دنیا ہے، ہر طرف سے ہر ٹائم میں اذانوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ جس مسجد میں یہ نماز پڑھتا ہے اس کی اذان کا جواب دے دے، واجب ادا ہو جائے گا، یا سب سے پہلے جو اذان ہوئی اس اذان کے الفاظ کا جواب دے دے، واجب پر عمل ہو گیا ہے۔ باقی یہ چلتا رہے، دیتا رہتا ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت جلدی اٹھا کرو اور تہجد پڑھ کے ذرا باہر اپنے گھر کے باہر نکلا کرو، پھر دیکھو کیسی فضا خاموش ہوتی ہے اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، بڑا نورانی ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ جن امور میں اذان دینا، اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 4 مرتبہ ہے، اس کی کوئی وجہ حکمت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب 4 ہیں نا، کہ چاروں طرف اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اور آپ تاریخ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم بنایا ہے نا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اس میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے ہر جگہ میں۔ اور دوسری وجہ، انسان کا وجود عناصر 4 سے مرکب ہے، ہوا پانی مٹی، 4 مزاج اس میں داخل ہیں، عناصر 4 سے یہ مرکب ہے۔ تو یہ اللہ اکبر یہ عناصر 4 والے اس بت سے غیر کو نکالنے میں یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ تو اور ایک حدیث جو اکثر لوگوں کو ایک وہم لگا رہتا ہے اور کچھ نہ پتہ ہو کر اعتراض کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، دیکھا ہے ہم نے کیسی مسجد میں بات کر دی ہے، ہم امام کو بھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں۔ کیا بات؟ آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 منٹ دیتے تھے، آج کل ان مولویوں نے اپنی سہولت کے لیے یہ 2 منٹ نکال دیے ہیں کہ وقفہ کرو مغرب کی اذان کے بعد پھر جماعت ہوگی۔ یہ مولویوں نے نہیں نکالے۔ ایک دفعہ ایک مرتبہ یہاں ایک بندے نے بڑا شور ڈالا، میں بیٹھا رہا، چلو یہ کر لے اپنی پوری بات، تو پھر نماز تو میں نے پڑھائی، اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مولویوں نے اپنی آسانی کے لیے 2 منٹ کیے ہیں کہ یہ خود دیر سے آتے ہیں۔ بہرحال آپ کے علم میں تو بات ہے کہ اس مسجد میں 5-7 علماء ہیں ماشاءاللہ، درجہ رابعہ تک عربی کتب کے سب علماء ہوتے ہیں، میں نہ ہوں تو بہت سارے ہیں نماز پڑھانے والے، ایسی بات نہیں، یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے 2 منٹ دینا، امام کی سہولت کے لیے نہیں ہے۔ امام کی سہولت تو یہ جتنا جلدی فارغ کرے اتنا جلدی کام مکاؤ، گھر چلو۔ بات یہ ہے، حدیث ہے، ترمذی شریف نے نقل کی، آپ نے فرمایا بلال اذان کے بعد اقامت میں وقفہ کیا کرو، کوئی پانی پینے والا پانی پی لے، کوئی حاجت کرنے والا حاجت کر لے، کوئی وضو بنانے والا وضو بنا لے، کوئی کھا رہا ہے اپنا وہ جلدی ختم کر کے آ جائے، اتنا وقفہ دیا کرو۔ تو اور اذان اور اقامت میں زیادہ وقفہ ہے، تو اس میں تھوڑا کم دیا گیا ہے۔ احناف کے ہاں تو شفق کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور اصحاب الظواہر کے نزدیک صرف 5-7 منٹ ہیں، صرف 5-7 منٹ ہیں مغرب کی اذان کے بعد، پھر نماز قضا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ احناف کے نزدیک تو شفق کے غائب ہونے تک ہے، تو اس لیے تھوڑا 1-2 منٹ دے دیے جاتے ہیں کہ سنت پر بھی عمل ہو گیا، اور جو تکبیر اولیٰ کے خواہش مند لوگ ہیں وہ بھی جلدی آ جائیں۔ اذان جب ہو جائے، اصل تو حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔
اس شخص کی بات جو امم سابقہ کا شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان کیا کہ وہ انبیاء کے مقام کے قریب پہنچا ہوا تھا. وجہ پوچھی، کیا وجہ ہے؟ لوہار تھا. جب اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو اگر اس کا بدان یہاں ہوتا تھا تو یہیں پیچھے چھوڑ دیتا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز کے لیے روانہ ہو جاتا تھا. سارے کام خیر و برکت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں، صحیح طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں جب اذان کے بعد نماز کی تیاری میں کوئی شخص مصروف ہو جائے. ایمان ہے جو رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس پر عمل تو کر کے دیکھو اور پھر سارے علاقے کو فتح کرتے جاؤ. مثال تو بنو نا. اقبال کہتا ہے نا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن میں ہم، سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. مغرب کی وادیوں میں جب گونجی اذان ہماری، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہنے والوں کہ یہ سخت حکمران تھا، اللہ کے نبی کی بشارت کا عین مصداق، اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مبارک قافلہ ہے جو قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوگا. سب سے پہلا سمندری فوجی دستہ کشتیوں کے ذریعے سے بھیجنے والا وہ اللہ کے رسول کا صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اقبال کہتا ہے، مغرب کی وادیوں میں جب گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا. یہ مجاہدین کے دستے اللہ اکبر کے نعرہ لگانے والے مجاہدین جب یہ اٹھ پڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو بڑے بڑے ایوانوں والے بادشاہ بھی نظر نہیں آتے، ان کو بڑے بڑے گولے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے ٹینک بھی ان کے اوپر اثر نہیں کرتے. یہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے چلتے چلتے ہیں، اور اسلام آباد میں حکمران بیٹھ کر ڈرتے ہیں، آئے طالبان، آئے طالبان، آئے طالبان. معلوم نہیں ان کو نیند کیسے آتی ہوگی. مغرب کی وادیوں میں جب گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے، اور روم بھی تو آزما چکا تھا نہ مقابلہ کر کے، فارس بھی تو آزما چکا تھا صحابہ کرام کا مقابلہ کر کے، افریقہ والے وہ سیاہ فہم جنگجو بڑے بہادر بھی تو مقابلہ کر کے دیکھ چکے تھے صحابہ کرام کا. تھمتا نہ تھا کسی سے یہ مجاہدین کا قافلہ، یہ مجاہدین کا سیلاب، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. وہ شروع ہی سے تو اہل ایمان اپنے ایمان کا امتحان دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس ان ظالم و کافر بادشاہوں کے رویے پر کہ وہ اور تو سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ نہیں پڑھتے، کہ یہ غریب ہو کر بھی نہیں ڈرتے،
یہ کمزور ہو کر بھی نہیں دبتے، یہ جیلوں میں بھی نہیں ڈرتے، یہ پھانسیوں پر لٹک جانا تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن تقسیم ہند کرنے پر کفر کو مجبور کر دیتے ہیں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ وہ ان فارسیوں نے، رومیوں نے پیغام بھیجا تھا کہ ہم اس دن زیر ہو جائیں گے، تسلیم کر لیں گے مسلمانوں کی شان و شوکت کو، جس دن یہ دجلہ اور فرات کو اپنے قابو میں لے لیں گے۔ اقبال کہتا ہے اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ ہم نے جب اندلس کو فتح کیا، اس کے باغوں میں جا کر اس کی شاخوں میں اپنے گھونسلے بنا لیے، رہنا ہم نے وہاں بنا لیا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ وہ تاتاریوں نے جب بغداد کو، کوفہ کو فتح کیا، اسلامی لائبریریوں کو حوالے دجلہ کیا، اور دجلہ کا پانی سیاہی بن کر بہتا رہا۔ کیا کر سکا کفر؟ آج تک اسلام کی کتابیں تو اسی طرح موجود ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا